حضور علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، ایک دیہاتی گو کا شکار کر کے آیا۔ گو ہوتی ہے نا، گو بھی کہتے ہیں، وہ یہودیوں کی جو شریعت میں تھی وہ گو کو کھانا جائز تھا۔ اب یہودی گو کا شکار کر کے اسے آستینوں میں ڈال کے اس کا منہ بند کر کے جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا نا رش لگا ہوا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں کوئی ان کا محبوب بھی بیٹھا ہوا ہے، چمکتے والا چہرے والا بیٹھا ہوا ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کہا گیا کہ امام الانبیاء تشریف فرمائے۔ وہ حضور کے دربار میں آیا اور کہنے لگا، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ یہودی تھا، گو کا شکار کر کے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے سامنے گو ہے، میرے ہاتھ میں گو ہے۔ اس نے گو کو حضور کے آگے رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر یہ گو آپ کی رسالت کی گواہی دے دے، آپ کے رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے دے، تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ کیا کہا؟ یہ گو اگر آپ کے ساتھ کلام کرے، آپ کی رسالت کی گواہی دے، رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کو سبحان اللہ۔ ہاں، اگر حضور کے دربار میں گو بھی آ جائے تو وہ بھی کلام کرنے لگ جاتے ہیں۔ گو فصیح عربی بولی، گو نے عربی میں بات کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گو جانور تو جانور ہے نا، اگر گو بھی حضور کے دربار میں آئی تو وہ بھی عربی میں بات کرنا جان گئی۔ ہم نے تو محبوب کا کلمہ پڑھا ہے نا، اگر ہم بھی سرکار کے سامنے کبھی جائیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ عربی سیکھ جائیں گے۔ لیکن ایک جانور جو کلام نہیں کرتا، اس نے عربی سیکھ لی، حضور سے عربی میں بات کرنے لگا، کہنے لگا کہ الذی لہ فی العرش السماوات، کہنے لگا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں جس کے عرش کے نیچے آسمان ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی جنت کے اندر جس کی رضا ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ جہنم کے اندر جس کی ناراضگی ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ ساری کائنات پر جس کی بادشاہت ہے۔ اب یہ گو رب کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، اے گو من آنا، اے گو میں کون ہوں؟ قربان جاؤں۔ گو نے کہا، آپ محمد رسول اللہ ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ گو نے کہا، آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جب گو نے وحدہ لا شریک کہا، رب کی وحدانیت کی بھی بات کی، حضور کی ختم نبوت کی بھی بات کی، گو نے بھی گواہی دی کہ آپ آخری نبی ہیں۔ میں نے کہا سمجھ آنے پہ آئے تو ایک گو کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اگر نہ آنے پہ تو قادیانی عیسائیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ تو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں نا، سمجھ آنے پہ آئے تو ایک گو کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اگر نہ آنے پہ آئے تو مرزائیوں قادیانیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ گو نے بھی حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ جب اس نے گواہی دی نا، وہ جو دیہاتی تھا، جب اس نے یہ سنا تو محمد عربی کے قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا نا، اب ظاہر میں حضور علیہ السلام اسے جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کون سے قبیلے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کہاں سے۔ حضور علیہ السلام ظاہر میں اس کو جانتے نہیں تھے، مگر قربان جاؤں سخاوت کا عالم دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے اتنی سخاوت کی کہ اس دیہاتی کو جسے حضور ظاہر میں جانتے نہیں تھے، پیارے آقا نے اسے 1000 بکری عنایت فرما دی۔ قربان جاؤں، آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، حضور ظاہر میں جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، مگر پیارے آقا نے اسے 1000 بکری عنایت فرما دی۔ وہ اپنے قبیلے کا غریب ترین آدمی تھا۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا نا، سب سے زیادہ پورے قبیلے میں جتنا وہ غریب تھا نا، کوئی اتنا غریب نہیں تھا، اپنے قبیلے کا سب سے زیادہ غریب ترین آدمی تھا۔ جب وہ قبیلے میں گھسا نا، قبیلے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ 1000 بکری بھی داخل ہوئی قبیلے میں، لوگ دیکھتے رہ گئے، یار اتنا غریب آدمی اور 1000 بکری اس کے ساتھ کہاں سے آ گئی۔ وہ جب گیا نا، کہا قبیلے والوں محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، وہ اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ پھر بندہ غریب نہیں رہتا۔
آئے ہائے اس نے یہ الفاظ کہے، کہا قبیلے والوں محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، ان کے نبوت کی گواہی دے دو، ان کے دین میں آ جاؤ، کیونکہ پھر وہ اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ اتنا دیتے ہیں، قربان جائیں حضور علیہ السلام کی اس سخاوت کی وجہ سے یہ اثر ہوا ان کے قبیلے پر کہ انہوں نے جب دیکھا نا 1000 بکری بھی محبوب نے عنایت فرما دی، حضور علیہ السلام کی سخاوت کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص کے قبیلے کے بیک وقت اسی وقت 1000 لوگ حضور کے قدموں پہ آ کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا عالم ہے۔ آپ کی سخاوت کی وجہ سے بیک وقت ایک ہی وقت میں عرب کی تاریخ میں مسلمان ہوتے تھے، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 10، کبھی 100، کبھی 500، مگر بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی قبیلے کے عرب کی تاریخ کے اندر حضور علیہ السلام کی سخاوت کی وجہ سے 1000 لوگوں نے اس شخص کے قبیلے کے حضور کی سخاوت کو دیکھ کر حضور کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ آپ کی سخاوت صرف باادب طریقے لوگوں پر نہیں تھی، بے ادبوں پر بھی تھی جو حضور کے دربار کا ادب نہیں جانتے تھے، عربی ہو، عجمی ہو، کوئی بھی ہو، حضور کے دربار میں آ جاتے تھے، بس سوال کرنا ان کا کام ہے، عنایت کرنا محمد عربی کا کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں آپ مانگیں تو صحیح، وہ تو اتنے کریم، اتنا عطا کرتے، قربان جاؤں جب اس دیہاتی کو حضور نے 1000 بکری عنایت فرمائی نا اور اسے کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا نا، تو وہ یہ کہتا ہوا اپنے قبیلے میں گیا ہوگا کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ حضور نے کلمہ بھی پڑھایا اور حضور علیہ السلام نے 1000 بکری بھی عنایت فرمائی، تو یہ کہتا ہوگا جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اسے محمد عربی کا در مل جاتا ہے اور دونوں جہانوں کی بادشاہی مل جاتی ہے۔